ہم مسالے دار چیزیں، چٹ پٹی چیزیں، ہری بری اور کری اس طرح مطلب زیادہ کھانے لگ جائیں تو پھر پیپٹک السر بن سکتا ہے۔ پیپٹک السر جس کو ہم کہ معدے کا السر بھی کہتے ہیں، یہ ایک اس طرح سے ہے کہ جس طرح دیوار جو اندرونی ہوتی ہے معدے کی، اس کے اندر جیسے کہ آپ کی جلد پر کوئی زخم بنتا ہے، ایسے ہی ایک زخم بنے جو کہ گہرا ہو اور ارد گرد کی جلد سے نیچے ہو۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ وجوہات کہ ہمارے معدے کے اندر جو ایک پروٹیکٹیو سسٹم ہوتا ہے، جب ہم کھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ تیزاب اندر معدے میں سے نکلتا ہے جو ہماری خوراک کو ہضم کرنے میں، اور مختلف ہاضمے کے انزائمز نکلتے ہیں جو ہماری خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جب ہم کھانا ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم معدے کے اندر کچھ ایسی پروٹیکٹیو لیئرز اور میوکس میمبرین لیئرز پیدا ہوتی ہیں، خارج ہوتی ہیں، جو کہ اندر اس کے اوپر پروٹیکٹیو کورنگ کر دیتی ہیں، یعنی کہ خوراک کے آنے سے پہلے معدہ بندوبست کرتا ہے کہ اپنی دیوار کے اوپر ایک لیپ کر لے کسی چیز سے، تاکہ جب یہ ہاضمے والے ہارمون اور انزائم اور چیزیں نکلیں تو وہ معدے کی دیوار کو نقصان نہ پہنچا سکیں اور صرف خوراک کو ہضم کریں۔ تو اگر ہمارے جسم میں کچھ ایسے عوامل کار فرما ہو جاتے ہیں جس سے کہ یہ پروٹیکٹیو سسٹم ختم ہو جائے تو پھر پیپٹک السر بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسڈ کی سیکریشن زیادہ ہونے لگ جائے، ہم مسالے دار چیزیں، چٹ پٹی چیزیں، ہری بری اور کری جس طرح مطلب زیادہ کھانے لگ جائیں، زیادہ ٹینشن لینے لگ جائیں اور زیادہ جلد بازی میں رہیں اور مسالے دار کڑھائیاں اور باقی چیزیں کھانے لگیں، تو اس سے بھی ایسڈ زیادہ خارج ہوتا ہے، اور جب معدے کے اندر جو ہماری تیزابیت یعنی کہ پی ایچ ہوتی ہے وہ اگر کم ہو جائے تو اس سے بھی یہ زخم بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جراثیم ایسے ہیں جس کو ہم ایچ پلورائی کہتے ہیں، اگر وہ ایچ پلورائی معدے کے اندر ذرا زیادہ مقدار میں آ جائے اور اپنا عمل شروع کر دے تو یہ بھی زخم کے اندر اس کو بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے، اور اس کی ہیلنگ کے عمل میں جب ہم دوائیاں کھاتے ہیں یہ رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ایسے میں ہم ایسی دوائیاں استعمال کرتے ہیں جس سے کہ ہمارا ایسڈ کم ہو۔ ہمارے کچھ دوائیاں ہیں جن میں خاص طور پہ یہ ہمارے پروٹون پمپ انہیبٹرز اور کچھ ایسی دوائیاں ہیں وہ ہم دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اب اگر ایچ پلورائی اگر اس میں ایکٹیو ہے اور زندہ ہے جراثیم، اور ہم چیک کرتے ہیں مختلف ٹیسٹوں سے خون میں اور پخانے میں یا پھر معدے کی اینڈوسکوپی کر کے وہ دیکھیں کہ وہ جراثیم ایچ پلورائی زندہ ہے، تو اس کے لیے پھر ہم اینٹی بایوٹک کا کورس دیتے ہیں جو کہ 2-1 ہفتے تک دینا پڑتا ہے، اور اگر ہم یہ صحیح طریقے سے لے لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا السر صحیح نہ ہو جائے۔ اگر ہم مزید احتیاط کریں اور چٹ پٹی چیزیں نہ کھائیں اور اپنی بے احتیاطی اور فوڈ کا کھانے کا ٹائم وقت مقرر کریں اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں اور بہت زیادہ مسالے استعمال نہ کریں، تو میرا خیال ہے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، معدے کی صحت اور اس کے السر بننے کے عمل سے نجات پا سکتے ہیں۔